السلام علیکم۔ کیا آپ جانتے ہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کتنی بیویاں تھیں؟ ان کے نام کیا تھے؟ ان کا تعارف کیا ہے؟ وہ کون تھیں؟ ان سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی کیسے ہوئی؟ کس بیوی کو کون سا مقام حاصل تھا؟ آپ کی کون سی زوجہ کے پاس قرآن پاک کے لکھے ہوئے اجزاء رہتے تھے؟ یہ سب آپ جانیں گے اس چھوٹی سی ویڈیو میں۔ میں ہوں سید صفدر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا چینل نئی بات۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے 25 سال کی عمر میں پہلی شادی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کی، جو 15 سال زندہ رہیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی وفات کے بعد آپ نے متعدد دیگر نکاح کیے، جن کی کل تعداد 10 سے 11 تک پہنچتی ہے۔ ان میں سے بعض بیوہ اور بعض مطلقہ تھیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات کے مختصر سے حالات حسب ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ ان سے رسول خدا نے 25 سال کی عمر میں، یعنی نبوت و رسالت کے منصب عالیہ پر مامور ہونے سے 15 سال پہلے نکاح کیا۔ سب سے پہلے انہی نے اپنے شوہر کے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ہونے کی تصدیق کی۔ نکاح کے وقت حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر 40 سال تھی اور اس سے پہلے ان کے 2 شوہر یکے بعد دیگرے وفات پا چکے تھے۔ پہلے تو شوہر سے 2 لڑکے ہند اور حارث اور دوسرے شوہر سے 1 لڑکی ہند نامی پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بطن سے رسول اکرم کے 6 بچے پیدا ہوئے، 2 لڑکے جو بچپن میں فوت ہو گئے اور 4 لڑکیاں، جن میں سے ایک حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رسول خدا بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبوت کے 11ویں سال انتقال کیا۔ اسی سال رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بھی انتقال کر گئے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری بیوی حضرت سودا بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کے بعد رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ ان کا شوہر وفات پا چکا تھا۔ حضرت سودا نے رسول خدا کی وفات کے بعد حضرت عمر کے عہد خلافت کے آخری دنوں میں، یعنی 22 ہجری میں وفات پائی۔ ایک روایت یہ بھی ہے کہ آپ 54 یا 55 ہجری تک زندہ رہیں۔ آپ کی تیسری بیوی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ 10 نبوی میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ صدیقہ سے نکاح کیا۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ رسم عروسی نکاح کے 3 سال بعد ادا کی گئی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی ازواج مطہرات میں سب سے زیادہ محبوب تھیں۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد 48 سال زندہ رہیں اور 57 ہجری میں وفات پائی۔ پیارے آقا کی چوتھی بیوی حضرت حفصہ رضی اللہ تعالی عنہ بنت عمر رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت حفصہ کے پہلے شوہر خنیس بن خداوہ غزوہ بدر میں شہید ہو گئے۔ اس کے بعد رسول اکرم نے ان سے نکاح کر لیا۔ 45 ہجری میں وفات پائی۔ قرآن مجید کے لکھے ہوئے اجزاء انہی کی تحویل میں رہتے تھے۔ پیارے آقا کی 5ویں بیوی حضرت ام سلمہ ہند رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت ام سلمہ ہند کے پہلے شوہر ابو سلمہ عبداللہ بن عبد الاسد جنگ احد میں زخم کھا کر شہید ہو گئے۔ ام سلمہ اس وقت حاملہ تھیں۔ وضع حمل کے بعد رسول اکرم نے انہیں اپنے نکاح میں لے لیا۔ آپ نے 59 سے 61 ہجری تک کے زمانہ میں وفات پائی۔ آپ کی 6ٹھی بیوی حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت زینب رسول خدا کی پھوپھی ذات بہن تھیں۔ پہلے ان کا نکاح رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام زید بن حارث سے ہوا، جنہیں رسول اکرم اپنا منہ بولا بیٹا کہا کرتے تھے۔ حضرت زینب اور حضرت زید کے درمیان ناچاکی رہتی تھی، اسی لیے حضرت زید نے انہیں طلاق دے دی۔ رسول اکرم نے عدت کی میعاد گزرنے کے بعد ان سے نکاح کر لیا۔ لوگوں کو تعجب ہوا کہ محمد عربی نے منہ بولے بیٹے کی مطلقہ بیوی سے نکاح کر لیا ہے۔ اس پر اللہ عز و جل کی طرف سے وحی نازل ہوئی کہ منہ بولے بیٹے کو حقیقی بیٹے کا درجہ حاصل نہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نکاح کرنے میں حق بجانب ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ نے 20 ہجری میں وفات پائی۔ پیارے آقا کی 7ویں بیوی حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ تھیں۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قبیلہ بنی مطلق کے سردار حارث بن زرار کی بیٹی تھی۔
غزوہ مریسیہ میں جب مسلمانوں نے بنی مستلق پر فتح حاصل کی تو اسیران جنگ میں یہ بھی مسلمانوں کے ہاتھ آئیں۔ ان کا شوہر مصعب بن صفوان اسی جنگ میں مارا گیا تھا۔ لونڈی غلاموں کی تقسیم کے وقت حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ قیس بن شماس انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھ آئیں۔ چونکہ قبیلہ کے سردار کی بیٹی تھیں اسی لیے انہوں نے حضرت قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مکاتبت کر لی، یعنی 19 وقیہ سونا ادا کرنے کی شرط پر رہائی کا معاملہ طے کر لیا، جس کی اطلاع پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے نکاح کی پیشکش کی، جو آپ نے قبول کر لی۔ یہی 19 وقیہ سونا حق مہر قرار پایا جو رسول اکرم نے ادا کر دیا۔ اس مناقحت کا نتیجہ یہ ہوا کہ تمام مسلمانوں نے بنی مستلق کے اسیران جنگ، جن کی تعداد 700 بتائی جاتی ہے، آزاد کر دیے، کیونکہ وہ اب رسول خدا کے قرابت دار بن گئے تھے، اسی لیے ان کا غلام رکھنا طریق ادب کے منافی تھا۔ حضرت جویریہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 5 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی 8ویں بیوی حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ تھی۔ حضرت ام حبیبہ کا اصلی نام رملہ تھا۔ یہ اور ان کے شوہر عبید اللہ بن جحش دعوت اسلام کے آغاز میں مسلمان ہو گئے تھے اور دوسرے مسلمانوں کے ساتھ ہجرت کر کے حبشہ یعنی ایتھوپیا چلے گئے تھے۔ عبید اللہ بن جحش وہاں جا کر عیسائی بن گئے، لیکن حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہ مسلمان رہیں، لہٰذا نکاح فسخ ہو گیا۔ جب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خبر سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے عمر بن امیتا زمری کو حبشہ ایتھوپیا بھیجا تاکہ وہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ام حبیبہ کو نکاح کا پیغام دیں۔ عمر نجاشی کے دربار میں حاضر ہوئے اور آنے کا مقصد بیان کیا۔ نجاشی نے اپنی لونڈی کی وساطت سے ام حبیبہ کو پیغام پہنچایا، وہ رضامند ہو گئیں۔ چنانچہ وہیں نجاشی نے ام حبیبہ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وکیلوں اور دوسرے مسلمانوں کو جمع کر کے نکاح پڑھ دیا۔ نجاشی نے رسول اکرم کی طرف سے مہر کی رقم خود ادا کی، لوگوں کو ولیمہ کی دعوت کھلائی، تیز تحائف دیے۔ نکاح کے بعد نجاشی نے حضرت ام حبیبہ کو شرجیل بن حسنہ کی حفاظت میں رسول اکرم کے پاس بھجوا دیا۔ حضرت ام حبیبہ نے 44 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی 9ویں بیوی حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پہلے شوہر مسعود بن عمر بن عمیر الثقفی نے انہیں طلاق دے دی۔ دوسرا شوہر ابو ریم بن عبد العزا فوت ہو گیا۔ اس کے بعد پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے عقد میں لے لیا۔ حضرت میمونہ 51 ہجری میں فوت ہوئیں۔ آپ کی 10ویں بیوی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ کے یہودی قبیلہ بنو نذیر کے سردار حی ابن اخطب کی بیٹی تھیں اور پہلے یکے بعد دیگرے 2 نکاح کر چکی تھیں۔ فتح خیبر کے وقت جنگ کے دوران ان کا شوہر، باپ اور بھائی سب قتل ہو گئے اور یہ اسیران جنگ میں گرفتار ہوئیں۔ رسول اکرم نے انہیں آزاد کر کے اپنے عقد نکاح میں لے لیا۔ رسول اکرم کی بعض ازواج انہیں یہودن ہونے کے باعث اپنے سے کمتر خیال کرتی تھیں۔ ایسے ہی ایک موقع پر پیارے آقا نے فرمایا کہ تم انہیں یہ جواب دیا کرو کہ میں پیغمبر خدا ہارون علیہ السلام کی بیٹی اور پیغمبر خدا موسیٰ علیہ السلام کی بھتیجی اور پیغمبر خدا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہوں۔ حضرت صفیہ نے 50 ہجری میں وفات پائی۔ آپ کی 11ویں بیوی حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ مقوقس سلطان مصر نے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 6 ہجری میں تحفے کے طور پر 2 قبطی لڑکیاں بھیجی تھیں، جن میں سے ایک حضرت ماریہ قبطیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود نکاح کر لیا، اور دوسری لڑکی جو حضرت ماریہ کی سگی بہن تھیں دربار رسالت کے شاعر حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نکاح میں دے دی گئیں۔ یہ تھی ہماری چھوٹی سی کوشش کہ آپ کو تاریخ اسلام کے حوالے سے تھوڑی آگاہی فراہم کی جائے۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے، شیئر کیجئے۔ اگر آپ یوٹیوب پہ دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے۔ اگر آپ فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو فالو کیجئے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ السلام علیکم، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔